خاص طور سے بائک پہ نکلا ہوں میں، اور یہ حالت دیکھیں آپ، یہ گلبرگ سے، یہ واٹر پمپ سے گلبرگ جانے والی سڑک کا حال دیکھیں. ایک تو مہنگائی سے کمریں ٹوٹ گئی اور ایک روڈ سے بھی کمریں ٹوٹ گئی، یعنی کہ ظاہراً حالت دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. یہ دیکھیں لوگ ابھی انہوں نے اسٹال لگایا ہے اور لگاتے ہی دیکھیں لوگوں کی امداد آنا شروع ہو گئی ہے. مجھے یہ ایک سوال ہے کہ کیا کراچی کی عوام بھرپور مدد کر رہی ہے سیلاب زدگان کے لیے؟ کہ پورا کراچی اس وقت جو ہے نا کہ الیکٹرک کے متاثرین ہیں سمجھے. تو میری ایک سجیشن یہ اپنی پرسنلی یہ ہے کہ جیسے یہ کیمپ لگا ہوا ہے تو ایک اور کیمپ لگے جس میں جو ہے کراچی والے اپنے لوگوں کی بھی مدد کریں کہ الیکٹرک کے جو متاثرین ہیں. اور آخری آپ سے ایک سوال ہے کہ کراچی کا جو نوجوان ہے وہ گورنمنٹ جو جابس ہیں اس سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ یہاں کا نوجوان پڑھا لکھا نوجوان ہے اور وہ بڑا ٹیلنٹڈ نوجوان ہے. وہ فوڈ پاڈا کے لیے نہیں بنا ہے. جماعت اسلامی نے ایک IT پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ لوگوں کو آن لائن فری لانسنگ کے کورس کروائے جائیں. جی السلام علیکم، میں سید کاشف اور اس وقت میں جماعت اسلامی کے سیلاب زدگان کے اسٹال پر ہوں اور ان سے ہم کچھ پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم جناب. یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو محنتیں اور کوششیں ہیں اس پاکستان اور خاص طور سے کراچی کے لیے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں لوگ ابھی انہوں نے اسٹال لگایا ہے اور لگاتے ہی دیکھیں لوگوں کی امداد آنا شروع ہو گئی ہے. اچھا عمران خان بھی اب اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ جماعت اسلامی ہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے اس کراچی کا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ ایک سوال ہے کہ کیا کراچی کی عوام بھرپور مدد کر رہی ہے سیلاب زدگان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جب بھی کہیں امت میں یا پاکستان میں مشکلات آتی ہوں تو کراچی والوں کا دل بہت بڑا ہے، اور چاہے وہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ بھرپور طور پر آج پورے پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. آپ کراچی میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو NGOs کے کیمپس لگے ہوئے نظر آئیں گے، دینی مدارس کے کیمپ لگے ہوئے نظر آئیں گے. انڈیویجول طور پر محلے میں کچھ نوجوان جمع ہو کے وہ ساری چیزیں جمع کر رہے ہیں، اور وہ اپنی تکلیف اور درد کو بھول کر وہ بلوچستان کے لیے، سندھ کے لیے، KPK کے لیے اور پنجاب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے فنڈ کر رہے ہیں. یعنی راشن جمع ہو رہا ہے، خیمے جمع ہو رہے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام ہو رہا ہے، ادویات کا جمع ہو رہا ہے. تو الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر کراچی سے یہ چیزیں جاری ہیں، اور الخدمت جماعت اسلامی کے رضاکار پورے پاکستان میں موجود ہیں. ہمارے تقریباً 150 سے زیادہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس فنڈ کو روزانہ کی بنیاد پر جمع کرتے ہیں. ہمارے ادارہ نور کے اندر وہ پہنچتا ہے، ادھر سارٹنگ ہوتی ہے، اور بلوچستان میں، KPK میں، جنوبی پنجاب میں اور ساتھ ساتھ سندھ کے سارے اضلاع کے اندر اسے وہاں پر پہنچایا جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے ذمہ داران موجود ہیں، اور الحمدللہ ہم نے سکھر کے اندر اور دیگر جگہوں پر پکا پکایا کھانا انہیں پہنچا رہے ہیں. ہمارے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، وہ پورے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. انہوں نے سندھ کا دورہ کیا، KPK کا دورہ کیا، پنجاب کے دورے پر ابھی وہ موجود ہیں، ملتان کا دورہ کیا. جتنے سینیٹرز ہیں، جتنے ہمارے لوگ ہیں الحمدللہ فیلڈ میں موجود ہیں اور اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں. خدمت جماعت اسلامی اس میں اپنی بھرپور کوشش کرے گی اور اپنی بساط کے مطابق جو کچھ کر سکتی ہے وہ انشاءاللہ ضرور. اچھا میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ جو نوجوان والنٹیری آپ لوگوں کے ساتھ سندھ یا بلوچستان یا جہاں جہاں آپ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، وہاں جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیسے وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں اور کہاں پر کانٹیکٹ کریں؟ سب سے پہلے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپیل بھی کی ہے والنٹیئرس کے لیے، نوجوانوں کے لیے کم از کم 2 گھنٹے آپ ہمیں دیں، یعنی اپنی مصروفیات میں سے نکالیں. اس میں ہمارے جو محلوں کے اندر فنڈ جمع کیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی وہ شریک ہو سکتے ہیں. پھر ہمارا جو میگا وہ سینٹر ہے جہاں پر پورا راشن جمع ہو رہا ہے، ادھر سارٹنگ کا عمل ہے، وہاں پر پوری رات تقریباً یہ عمل چلتا ہے. رات کے وقت ساری چیزیں ٹرک آتے ہیں، کھانا، پانی، خیمے، دیگر چیزوں کی سارٹنگ ہوتی ہے، اس کی پیکنگ ہوتی ہے. تو اس میں رضاکار اور عام نوجوان بھی الحمدللہ آ رہے ہیں. تو وہاں سے ہماری ٹیمیں نکلتی ہیں بلوچستان کے لیے، اندر سندھ کے لیے، تو وہاں سے جا رہے ہیں. اگر والنٹیریلی جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں ان کے نام ہم لکھتے ہیں، ان کو اپنے گروپ کے ساتھ ہم لے کے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے وہاں پر تقسیم کار کرتے ہیں. تو الحمدللہ جو والنٹیئر، جو نوجوان اسٹوڈنٹس
اور محلے کے لوگ آ کر خدمت کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. خواتین یعنی خواتین کے لیے بھی خصوصی جگہ موجود ہے. خواتین بڑی تعداد میں پیکنگ کر رہی ہیں, دیگر کام کر رہی ہیں, تو کوئی تفریق نہیں ہے, بوڑھا ہو, جوان ہو, بچہ ہو. اسکولز کے اندر ہمارے بچے جو ہے وہ فنڈ جمع کر کے ہمیں پہنچا رہے ہیں. یعنی کلیکٹیولی ورک ہے. الحمدللہ پورا کراچی اس وقت اس پیج پر ہے کہ ہم جو ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کی ضرور مدد کریں اور اس مشکل وقت میں ان کے لیے سہارا بنیں. اچھا, تیسرا میرا ایک سوال ہے کہ حافظ نعیم صاحب نے کراچی کے لیے بہت آواز اٹھائی ہے, ہر سطح پہ کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ لوگ کیا سمجھیں گے پورا کراچی اس وقت جو ہے نا کہ الیکٹرک کے متاثرین ہیں سمجھے. تو میری ایک سجیشن یہ اپنی پرسنلی یہ ہے کہ جیسے یہ کیمپ لگا ہوا ہے تو ایک اور کیمپ لگے جس میں جو ہے کراچی والے اپنے لوگوں کی بھی مدد کریں کہ الیکٹرک کے جو متاثرین ہیں. میرا اپنا بل جو ہے وہ 25,000 آیا, تو جہاں 7,000 آتا تھا تو 25,000 آ رہا ہے. تو اس کے لیے خیر انہوں نے آواز تو بہت اٹھائی ہے, لیکن ایک اپنی پرسنلی سجیشن ہے کہ ایک آپ اگر کیمپ لگائیں, اس چیز کو آپ ان سے ڈسکس کریں تو ہمارے جو متاثرین کے الیکٹرک کے ہیں ان کے لیے بھی ہم کچھ جو ہے وہ چیزیں اور کچھ پیسے مقصد اکٹھا کر سکیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں یہ کہوں گا, میرا نام فیصل شیخ ہے. اس UC2 میں جماعت اسلامی کا نامزد چیئرمین میں ہوں اور یہاں پر اس پورے اس کے مسائل کو ہم دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ کے الیکٹرک کا حوالے سے پوری کراچی کے اندر جو آواز اٹھانے والے حافظ نعیم الرحمان ہیں, اور آج ہی کے دن نیپرا کے اندر نیپرا کو اور اس کو نوٹس گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی صبح 10 بجے, اور یہ جو لوگوں کے اوپر ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیس بھی کیا ہوا ہے, اور آج الحمدللہ اس کے اوپر نیپرا کو اور کے الیکٹرک کو نوٹس بھی جاری ہوا ہے. اور آج کراچی سے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر بھی پہنچے تھے. پہلے حکومت نے اعلان کیا کہ 200 یونٹ پر یہ ختم کیا جائے گا, لیکن ساتھ یہ اعلان کر دیا کراچی والوں کے لیے نہیں ہے. پھر جب احتجاج ہوا, بات ہوئی, تو کراچی والوں کو اس میں شامل کیا گیا. لیکن ہمارے یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے ہی ٹیکس ہیں اور ساری چیزیں. اب ایک غریب مزدور وہ کس طریقے سے اب سروائیو کرے گا؟ ایک یعنی 10-15 یونٹ ہو, 100 یونٹ کا بل جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں روپے میں آ رہا ہے. اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں اور جماعت اسلامی جیتتی ہے تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اس شہر کو دوبارہ تعمیر کرنے میں اپنی کوشش اور اہم کردار ادا کرے گی. اسی لیے ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ شہر کے اندر دوبارہ الیکشن کرائے جائیں, بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں, تاکہ ان شہریوں کے سارے مسائل حل ہو سکیں. چوتھا کوسچن یہ ہے کہ آپ نے خود ہی بات کر دی یہ روڈ کے صورتحال کی ہے. ابھی ہم خود یہاں سے, میں خاص طور سے گاڑی پہ نہیں آیا, بائک پہ آیا ہوں. بائک پہ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اندازہ ہو کہ کمر میں کتنے جھٹکے لگتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے روڈ کا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی پرائیویٹلی لوگوں سے چندہ جمع کر کے, مثال کے طور پہ یہ والا روڈ ہے جو گلبرگ سے واٹر پمپ اور یہ پیالہ ہوٹل تک ہے, بہت برا صورتحال ہے اس کا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے پرائیویٹلی روڈ, اب بھائی سندھ گورنمنٹ کہیں بزی ہوگی, ہمیں نہیں پتہ, ہم ان پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا جماعت اسلامی یہ کر سکتی ہے, کیا اس کو یہ رائٹ ہے کہ لوگوں سے چندہ جمع کر کے, لوگ بہت دینے کو تیار ہوں شاید, تو کیا وہ یہ روڈ پرائیویٹلی ڈیولپ کر سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ اس کام کو کریں. جماعت اسلامی الحمدللہ اندرونی طور پہ یہاں پر یہ خدمت کرتی رہی ہے. جہاں پر گٹر لائن ٹھیک کروانا ہو, گٹر کی لائنیں ڈلوانا ہو, اس طرح اندرونی طور پر جتنے کھڈے ہیں اس کو اپنی مدد آپ کے تحت خود ملبہ ڈال کر اس کو سیٹ کیا گیا ہو. اور پھر اس سے بڑھ کر اصل چیز یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو کام کو کرے. تو ہم اس حوالے سے لیگلی بھی کام کرتے ہیں, ان تک شکایت بھی پہنچاتے ہیں, ان تک پہنچتے بھی ہیں, اور اپنے طور پر اگر کوئی چیز ہمیں ایسی نظر آتی ہے خطرناک ہو گئی ہے, چیزیں ہو گئی ہیں, تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے فنڈ کے ذریعے سے اس کو پورا بھی کر لیتے ہیں. اور اس کی کوشش آپ جائیں گے دیکھ سکتے ہیں, ابھی چند دنوں پہلے اسی روڈ کے اوپر بھرائی ہوئی ہے, اسی سمن آباد کے روڈ پر کچھ بھرائی کروائی گئی ہے. یہ اسی اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے, جماعت نے, الخدمت نے اس کام کو کیا ہے. جماعت اسلامی فیلڈ میں موجود ہے, الحمدللہ لوگوں کے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور ہم حکومت کو یہ مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. جو فنڈ آپ کے پاس موجود ہے, عوام کے ٹیکسوں سے آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے, وہ عوام کے اوپر لگائیں, نہ کہ اپنی
شاہ خرچیوں پہ لگائیں یا پھر کیا ہے اس کو کسی طرح ضائع کریں. ہمارا حکومت سے بھی مطالبہ یہ ہے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں, یہاں بلدیاتی الیکشن کروائیں تاکہ کراچی کو دوبارہ کیا ہے تعمیر کیا جا سکے اور اس کو روشنیوں کا شہر بنایا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا. اور آخری آپ سے ایک سوال ہے کہ کراچی کا جو نوجوان ہے وہ گورنمنٹ جو جابس ہیں اس سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ محروم ہے اور ان کو گورنمنٹ جابس نہیں ملتی. تو اگر جماعت اسلامی حکومت میں انشاءاللہ آتی ہے تو ان کا کیا لائحہ عمل ہوگا کراچی کے نوجوانوں کے لیے؟ بس یہ تو دیکھیں, نوجوان سب سے پہلے تو رونا اپنوں کا رونا ہے. جو اپنوں کا دعویٰ کیا کرتے تھے انہوں نے ہی کوٹا سسٹم کو کیا ہے یہاں پر منظور کروایا, اور پھر اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلی سابقہ حکومت ہے ہماری پی ٹی آئی کی, انہوں نے بھی اس کو غیر معینہ مدت تک جو ہے اس کو سپورٹ کر دیا, اس کو اپروو کر دیا. الحمدللہ جماعت اسلامی اس بات پر یقین رکھتی ہے, یہاں کا نوجوان پڑھا لکھا نوجوان ہے اور وہ بڑا ٹیلنٹڈ نوجوان ہے. وہ فوڈ پاٹا کے لیے نہیں بنا ہے, وہ کیا ہے اپنی کیا ہے موٹر سائیکل کے اوپر دھکے کھانے کے لیے نہیں بنا ہے. وہ نوجوان ہے. اس کے لیے ابھی چند ہی مہینوں پہلے بنو قابل کے حوالے سے جماعت اسلامی نے ایک آئی ٹی پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ لوگوں کو آن لائن فری لانسنگ کے کورس کروائے جائیں تاکہ وہ گھر بیٹھے اپنے اس کے ذریعے سے وہ کما سکیں, لاکھوں روپے کما سکیں. اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بارشوں کی وجہ سے ہمارا ٹیسٹ ملتوی ہوا ہے, اسی اگلے مہینوں میں وہ ٹیسٹ ہوگا. اس کے بعد کئی ہزار نوجوانوں کو ہم جو ہے اس حوالے سے ٹرین کریں گے کہ وہ آن لائن کمائی کریں اور اپنے گھر اور خرچ کو پورا کر کے یہاں پر شہریوں کی خدمت کریں. یہاں مہنگائی کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں, لوگ خودکشی کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے, جو چلتے ہوئے کاروبار ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں. اسی لیے ہم ان نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں, اپنی اس حق کو پہچانیں اور کوٹا سسٹم اور اس کے خلاف جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں اور کراچی کے حق کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. اگر جماعت اسلامی پہ آج سارے لوگ اعتماد کر رہے ہیں, وہ یہاں دیکھیں فنڈ بھی دے رہے ہیں کہ انہیں یہ بات کا پتہ ہے کہ وہ جا کر خرچ کریں گے, اچھی جگہ خرچ کریں, تو ہم اس وقت یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ووٹ بھی دیں ہمیں, تاکہ جب وہ ووٹ دیں گے اور وہ اقتدار میں ہم آئیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے افراد اپنی سابقہ کارکردگی لوگوں کے سامنے اس کو رکھتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے نوجوانوں کے لیے نہیں, خواتین, بوڑھوں, مردوں, سب کے لیے وہ کردار ادا کریں اور یہ شہر دوبارہ امن و سکون کا شہر بنے, روشنیوں کا شہر بنے, یہاں پر تعمیرات ہو, لوگ اپنا سفر آسانی سے کر سکیں. تو یہ جماعت اسلامی کا منشور ہے اور اسی کو لے کر ری بلڈ کراچی کے عنوان, حق دو کراچی کے عنوان سے موجود ہے. انشاءاللہ ہم آئیں گے اور لوگوں نے اگر ہم پر اعتماد کیا, جس طرح ابھی سیلاب میں ہم پر اعتماد کر رہے ہیں اور ہم ہر جگہ اس چیز کو پہنچا بھی رہے ہیں, اور اگر ہمیں ووٹ ملا اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جو فضا بھی موجود ہے, لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا, تو جس طرح سابقہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے اس کی مطابق کیا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور شہر کو تعمیر کریں گے. یہی حافظ نعیم الرحمان صاحب اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ احساس کریں اپنے, کیونکہ کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے, کراچی بھی پاکستان کا حصہ ہے, اس کا احساس کریں, اس کو تعمیر کریں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مل جل کر یہ شہر دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کس طرح سے کام کر رہی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی بنے تو اب آپ کس کو ووٹ دیں گے کہ کراچی بنے, وہ اب آپ کے اوپر ہے. اس میں شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج اس مہینے ہو یا اگلے مہینے ہو یا 2 مہینے بعد الیکشنز ہوں, یہ اب آپ کے اوپر ہے. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا, برائی جہاں سے چلتی ہے وہیں پر ہی آتی ہے. آنکھوں نے دیکھا ایک سیب, آنکھ نہیں توڑ سکتی, اس نے کہا پیروں سے کہ چل کے جاؤ. جب پیر چل کے گئے تو اب پیر نہیں توڑ سکتے, اس نے ہاتھ کو کہا کہ ہاتھ توڑے, ہاتھ نے توڑ لیا, لیکن ہاتھ نہیں کھا سکتے, اس نے منہ کو کہا. جب منہ نے کھا لیا, مالی نے دیکھا تو اس نے ایک سوٹا لگایا. جب سوٹا لگایا تو آنسو آنکھوں سے آئے. جب آپ ووٹ غلط کو دیں گے تو آنسو آپ کی آنکھوں سے آئیں گے. غلط آپ نے ووٹ دیا تو آپ ہی پٹیں گے, اور کوئی نہیں پٹے گا. گلبرگ سے واٹر پمپ جاتی ہوئی مین روڈ ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کسی بہت کچے سے گاؤں کا. حالت دیکھ لیں آپ کیا ہو رہی ہے.